السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت انس کی روایت کے نام۔ دوستو، ہمارا موقف پہلے دن سے بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم گستاخانہ روایات سے بری پڑی ہوئی ہیں، لیکن جو روایت پرست طبقہ ہے، جو قرآن کے مقابلے میں ان روایات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت انس کی جو روایت، جو آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اس کے مطابق نبی علیہ السلام کی پرسنل باتیں حضرت انس بعض لوگوں میں لیک کرتے تھے۔ دوستو، روایت کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا۔ پہلا میرا آپ سے سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہو، ہے نا؟ آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہو، وہ باہر جا کے لوگوں کو بتائے آپ کی جو طاقت ہے، جو آپ کی جنسی طاقت ہے بہت زیادہ ہے، مردانہ طاقت جس کو آپ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، اور آپ کی 2 بیویاں ہوں، اور جا کے لوگوں کو بتائے کہ میرے آقا جو ہیں، یعنی جو میرا مالک ہے، یہ روز 2 بیویوں کے پاس جاتا ہے، مطلب جس طرح ایک خاوند بیوی کے پاس جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ آپ کا نوکر آپ کی باتیں لیک کر رہا ہے، آپ اس کو گھر پہ رکھیں گے؟ نہیں نا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ آ رہا ہے، 268۔ دوستو، اس روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، ٹوٹل 11۔ اور نبی علیہ السلام روز ان سب کے پاس جاتے تھے۔ اب یہاں جانے سے مراد نہیں کہ ملاقات کے لیے جاتے تھے، جانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت انس کی اس روایت میں آپ کو آگے پتہ لگے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کننا نتحدث، یعنی ہم یہ آپس میں باتیں کرتے تھے۔ کیا باتیں کرتے تھے؟ کہ نبی کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اب پتہ لگا کہ جانے سے کیا مراد ہے، یہ مراد ہے۔ دوستوں، مجھے بتائیں 2 سوال۔ اب اس طرح کی روایات جن کی سند سونے سے زیادہ چمکیلی اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن یہ نبی کی شان میں گستاخی ہو، کیا ایسی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کی سند ٹھیک ہے، ایسی روایت کو اٹھا کے ہم دیوار پہ پٹخیں گے، اور آواز بھی آئے گی پٹخنے کی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی چھوٹی بات کرنی، آپ کے راز باہر لوگوں کو بتانے۔ میں تو حضرت انس کو بھی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ بات کی ہوگی، یہ کسی نے روایت گڑھی ہے ان کے نام پہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ صحابی، نبی کے خادم، نبی کی باہر باتیں بتائیں، لوگوں کو بتایا کہ ان کی 10 مردوں کے برابر طاقت ہے، 20 کے برابر ہے، 30 کے برابر ہے۔ اور دوسرا سوال، روایت گڑھی ہوئی ہے، سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اب کوئی پوچھے حضرت انس کو نبی علیہ السلام کے کمرے کی اندر کی باتیں کس طرح پتہ چلتی ہیں، ہے نا؟ نبی علیہ السلام اپنی اگر ایک بیوی کے پاس جا رہے ہیں، یا دوسری کے پاس جا رہے ہیں، یا تیسری کے پاس جا رہے ہیں، انہیں کس طرح پتہ لگتا ہے کہ نبی سب کے پاس باری باری جا رہے ہیں؟ کیا مطلب پوری رات یہ جاگ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ابھی نبی ایک کے پاس سے ہو کے آیا ہے، اچھا دوسری کے کمرے میں جا رہا ہے، ہاں تیسری کے کمرے میں سے ابھی نکلا ہے، اب چوتھی کے پاس جا رہا ہے؟ مطلب پوری رات یہ تعداد گنتے رہتے ہیں؟ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے؟ لیکن یہ جو روایت پرست ہیں، جو حدیثوں کو ماننے والے ہیں، وہ اس گندگی کو مانتے ہیں۔ جھوٹ وہ بولو کہ اگلا تسلیم کرے۔ کیا صحابی پوری رات بیٹھ کے تعداد گنتا رہا ہے؟ اور اوپر سے یہ کہ نبی کی پرسنل باتیں باہر لوگوں میں بتانی، کہ آپ کی جنسی طاقت اتنی ہے۔ روایت کے الفاظ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ، کننا نتحدث، یعنی ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ باقاعدہ موضوع بنتا تھا، کوئی ماننے کی بات ہے یہ کہ آپس میں بیٹھ کے جس طرح لوگ چائے پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، سیاست کی یا اور معاملات بھی، یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو پتہ وہ 11
خواتین تھی نبی کی، ان کے پاس جا رہے ہیں باری باری، آپس میں حضرت انس کیسے باتیں کرتے تھے؟ ظاہری بات اصحاب ہی ہوں گے یا تابعین ہوں گے ساتھ، وہ بھی حیران ہو کے پوچھتے ہوں گے اچھا اتنی طاقت ہے؟ یہ ہاں 30 مردوں کے برابر طاقت ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں یورپ والے کارٹون بنا رہے ہیں، وہ فلانا گستاخی کر رہا ہے۔ کہاں سے کر رہا ہے؟ قرآن میں تو یہ گندگی نہیں لکھی ہوئی، یہ ساری گندگی یہ صحیح بخاری سے اٹھا کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لو آپ، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے والدین کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، کیا آپ کو پتہ کہ آپ کے ابو کمرے میں کیا کر رہے ہیں رات کو؟ پتہ آپ کو؟ نہیں پتہ نا؟ تو پھر حضرت انس کو کس طرح پتہ لگا کہ نبی اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اور ایک سے نکل کے دوسری سے کیا مطلب پوری رات یہ جاسوسی ہوتی رہی ہے، اور پھر باہر جا کے لوگوں کو بتانا؟ سوچ سکتے ہیں آپ یہ؟ دوستو اس طرح کی غلاظت کو جو لوگ مانتے ہیں، ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعائی دے سکتے ہیں اللہ ہدایت دے، ہے نا؟ تو وہ انجینئر علی مرزا کا کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ جب اسے پوچھا گیا کہ یہ صحیح ہیں جو ہے صحیح بخاری اور مسلم، تو کہتے ہیں جی سب کا اتفاق ہے، میں اس لیے مانتا ہوں سب کا اتفاق ہے، یعنی اگر سب مل کے یہ کہیں کہ شراب جو ہے تھوڑی پینی چاہیے، اتفاق کر لیں، مثال دے رہا ہوں، تو مان لیں گے آپ؟ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گندگی، یہ اس طرح کی جو گندگیاں ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہماری ایمان کو بچا کے رکھے، آمین۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ قرآن زندہ باد۔